اللہ کے نور کے فیض سے پیدا کیے۔ میں یہاں پہ ایک قرآن کی ایک آیت پڑھ دیتا ہوں، اس کا ترجمہ سارے جتنے بھی نور من نور اللہ کے مخالف ہیں وہ بھی اس ترجمہ کے اندر پھر مجاز کی طرف جاتے ہیں۔ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، پھر جب اس کے ظاہر کو درست کر لوں تو اس کے باطن میں اپنی روح پھونک دوں۔ یہاں اپنی سے مراد کیا ہے؟ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، کیا اللہ رب العزت نے نعوذ باللہ من ذالک اپنی روح اس کے اندر ڈال دی ہے؟ یہ تو کوئی بھی نہیں ترجمہ کرے گا۔ تو یہاں مراد ہوگا کہ اللہ کے پسندیدہ روح اس کے اندر ڈالی گئی، اور نور من نور اللہ سے مراد کہ اللہ کے نور کے فیض سے کوئی حصہ نہیں ہے، کوئی جزو نہیں ہے، کوئی اس سے نکلا ہوا نور نہیں ہے۔ یہ کوئی نظریہ اہل سنت کا نہیں ہے۔ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے روح محمدی کو اپنے نور کے فیض سے پیدا کیا ہے، تو فیض ایک تجلی اور یہ ایک الگ چیز ہے۔ وہ فیض اس کا حصہ نہیں ہوتا، اس کی جز نہیں ہوتی۔ سمجھ آ گئی ہے؟ تو سب سے پہلے کائنات کے اندر اللہ رب العزت نے روح محمدی کو، روح اقدس کو پیدا فرمایا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہ روح مبارک جو نور تھی، انہوں نے پھر آگے منور کیا، دنیا جہاں کو منور کیا۔ اچھا، اسی طرح آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلی مخلوق جسے اللہ رب العزت نے وجود بخشا وہ میرا نور تھا۔ یہ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس کو سب سے پہلے وجود بخشا گیا وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نور تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جملہ انبیاء کرام میں سب سے پہلے نبی ہونے کا اعزاز و افتخار بھی حاصل ہے۔ سب سے پہلے جس ذات کو نبوت عطا کی گئی ہے وہ محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی روح مقدس ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیانی مراحل میں تھے۔ اب آپ کو بھی علم ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا لقب ہے ابو البشر، کہ پوری بشریت کے باپ، جہاں سے بشریت آدمیت کی ابتدا ہوتی ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام۔ اور خود آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے کہ میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیانی مراحل میں تھے، کہ روح ابھی جسم میں داخل ہی نہیں ہوئی۔ اسی طرح کی ایک اور روایت بھی ملتی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام ابھی پانی اور گارے کے درمیان تھے، یعنی وہ مٹی بھی ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی، مکمل نہیں ہوئی تھی جس سے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوتی۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں۔ اسی طرح آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں سب سے آخر میں تشریف لایا انبیاء کرام میں، اور میری تخلیق سب سے پہلے ہو۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تخلیق ہے وہ آقا کریم علیہ السلام نے فرما رہے ہیں کہ سب سے پہلے ہوئی ہے۔ وہ تخلیق کس میں؟ روح مقدس، جو ولادت باسعادت ہے وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ میں نے صبح کے درس کے اندر بھی، بلکہ کل شام کے درس کے اندر یہ بات کی ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ولادت مبارکہ کے حوالے سے مختلف اقوال ملتے ہیں۔ کسی نے 3 کا قول کیا ہے کہ 3 ربیع الاول کا، کسی نے 7 ربیع الاول کا قول کیا ہے، کسی نے 9 ربیع الاول کا قول کیا ہے، کسی نے 12 ربیع الاول کا قول کیا ہے، کسی نے 17 ربیع الاول کا قول کیا ہے، اور کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ولادت باسعادت ہے وہ ماہ رمضان کے اندر لکھی ہے، کسی نے محرم الحرام کے اندر بھی لکھی ہے۔ لیکن یہ دیکھا جاتا ہے کہ امت کی اکثریت کس طرف ہے،
تو اگر آپ سیرت کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، تاریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، جنہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر فرمایا ہے، ان میں سے اکثریت سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول کو مانتے ہیں۔ اور یہ بھی نہیں ہے کہ لازم ہم کوئی فرد واجب کہیں، نہیں، فرد واجب والی بات بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے 7 ربیع الاول ہے، وہ اس پہ خوش ہوتا ہے، اسی دن خوشی منائے، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں۔ کوئی کہتا ہے نہیں 9 ربیع الاول ہے، بھائی اسی دن آپ جلوس نکال لیں، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ ہمیں دعوت دیں گے، ہم بھی شامل ہو جائیں گے۔ کوئی کہتا ہے 12 نہیں ہے 17 ربیع الاول ہے، جی بسم اللہ، آپ جلوس نکالیں، میلاد منائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ لیکن امت کی اکثریت 12 ربیع الاول کو سرکار کریم علیہ السلام کی ولادت باسعادت منا رہی ہے، تو آپ کو بھی منانی چاہیے۔ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام 12 ربیع الاول کو، یہ 570 عیسوی ہجری کی جو بنیاد ہے، یہ سرکار کریم علیہ السلام کے وصال کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کے اندر رکھی گئی۔ اور اگر اس حساب سے جو ہجری کا حساب لگایا گیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کے اندر، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کو 1500 سال ہو گئے۔ کتنے؟ 1500 سال نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہو گئے۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت یہ عینی ایمان ہے، جسے اگر آپ نے پرکھنا ہے کہ کیا محبت رسول ہمارے دلوں کے اندر ہے، تو ایک بات ضرور ہے کہ جہاں ذکر سرکار ہوگا، اگر آپ کا دل اس پہ خوش ہوتا ہے، مطمئن ہوتا ہے، آپ خوشی محسوس کرتے ہیں، تو سمجھ جائیے کہ آپ کے دل کے اندر جو ایمان ہے وہ زندہ ہے۔ اور اگر سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہوتا ہے اور آپ کے چہرے کا رنگ فق ہو جاتا ہے، آپ بڑا گھٹن محسوس کرتے ہیں، تو پھر سمجھ جائیے جناب، یہ نمازیں جو آپ پڑھ رہے ہیں بے شک پڑھتے رہیں، لیکن جو آپ کے دل کے اندر ایمان کا پودا تھا وہ مردہ ہو چکا۔ ورنہ ایمان زندہ ہو تو سرکار کریم علیہ السلام کی محبت لازمی ہے، یہ لازم ملزوم ہے۔ اگر محبت مصطفیٰ نہیں ہے تو پھر یہ جو جیتا جاگتا انسان ہے یہ حقیقت میں مردہ ہے۔ اللہ کریم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی پکی محبت نصیب فرمائے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ پہ ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہم